اسٹروک ڈے ہر سال 29 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اور اس میں اس دن کے حوالے سے مختلف تقریبات رکھی جاتی ہیں جہاں پہ عوام کے اندر اور باقی سارے لوگوں کے اندر فالج کے متعلق آگہی پیدا کی جاتی ہے۔ اس سال ہر سال اس کا ایک سلوگن، ایک فکرہ ہوتا ہے۔ اس سال اس کا جو سلوگن ہے ورلڈ وائڈ وہ ہے بی ایکٹیو اینڈ بی گریٹر دین اسٹروک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں گے تو آپ اسٹروک یا فالج کو ہونے سے پہلے روک سکتے ہیں، اس کو ہونے ہی نہیں دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ہو جائے پھر اس کا علاج کیا جائے، پھر اس کے لمبے چوڑے طریقے میں جایا جائے۔ بی گریٹر دین اسٹروک، اسٹروک کو ہرائیں، اسٹروک سے آگے نکلیں۔ جو اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 11 کروڑ افراد فالج کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ہر سال تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب نئے فالج کے مریض آتے ہیں۔ ان کو نئے فالج کے مریضوں کو اٹیکس ہوتے ہیں، اور اس مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایڈلٹس کی اگر ہم بات کریں، جو پاپولیشن ہماری 18 سال سے اوپر ہے، تو ان میں سے ہر 4 میں سے 1 بندے کو فالج ہونا ہے۔ 25% of all adult population will have stroke in their lifetime. سو یہ رسک چھوٹا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں فالج سے متعلقہ مریض ضرور موجود ہوں گے۔ دنیا بھر میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایک فالج کا اٹیک ہو رہا ہے۔ Every 2 seconds there is a stroke patient, a new stroke patient, and every 9 seconds there is a death by stroke. ہر 9 سیکنڈ کے بعد ایک ڈیتھ ہوتی ہے اسٹروک فالج کی وجہ سے۔ تو جب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پروبیبلی دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر 5 سے 7 افراد کی ڈیتھ ہو چکی ہے فالج کے نتیجے۔ اس وقت اگر ہم اپنے لوکل ایریا فیصل آباد کی بات کریں تو جو ہمارا اندازہ ہے کہ وہ تقریباً 50 سے 55 پیشنٹ ڈیلی ان کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے صرف فیصل آباد کے اندر۔ سو اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ فالج ہوتا ہے تو وہ انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے، معذور کر دیتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ اب پہلے فالج ہم دیکھ رہے تھے کہ 60 65 70 سال کی عمر میں اولڈ ایج میں آ رہا ہے، اب دن بہ دن یہ ینگر ایج گروپ میں آتا جا رہا ہے، یعنی 45 سال 50 سال جب ایک بندہ اپنی کیریئر سٹارٹ کیا ہوتا ہے، اس کو اچیو کر لیتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ اس میں مختلف مراحل سے ہم جب فالج کے مریض کے لیے یا فالج کی آگہی کے لیے ہم مہم چلاتے ہیں تو مختلف طریقے اس میں ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو انٹروڈکشن کرایا، اب میں ڈاکٹر بلال سے بات کروں گا، ڈاکٹر نعمان سے، کہ وہ پرائمری پریونشن کے اوپر بات کریں۔ جی ڈاکٹر۔ جی، میرا نام ڈاکٹر نعمان ہے اور میں الائڈ ہاسپٹل کے اسٹروک سینٹر کا انچارج ہوں۔ تو جو پرائمری پریونشن کے بارے میں ڈاکٹر جوید صاحب نے مجھے بتایا، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ فالج جو ہے وہ بہت ہی ایک کامن بیماری ہے، بہت سارے لوگوں کو فالج ہوتا ہے۔ تو پرائمری پریونشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو فالج کو ہونے سے پہلے روکنا۔ ایسے مریض جن کو رسک ہے فالج ہونے کا، ابھی فالج ہوا نہیں ہے، ان کو ہم روک سکتے ہیں۔ تو اگر 100 مریضوں کو فالج ہوتا ہے تو ان میں سے جو 70 مریض ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو فالج روکا جا سکتا ہے۔ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ فالج جو ہے اس کے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں بہت سارے، ایسی چیزیں جو ہے وہ فالج جو ہے وہ ان کو بناتی ہیں، جیسے شوگر ہے، ایک بلڈ پریشر ہے، اور تیسرا کولیسٹرول ہے، اور چوتھا جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے وہ ہے اسموکنگ۔ تو اگر ہم ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں تو ان کی وجہ سے جو ہے فالج 70 مریضوں کو فالج ہونے سے پہلے روکا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ فالج ہو اور مریض جو ہے یا معذور ہو جائے یا اس کی جو ہے وفات ہو جائے۔ تو اس کو ہم روک سکتے ہیں صرف ان چیزوں کو کنٹرول کرنے سے۔ شوگر، سب سے پہلے ہم بات کریں گے شوگر کی۔ تو شوگر جو ہے وہ ایک بہت ہی عام بیماری ہے ہمارے پاکستان میں، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو شوگر جو ہے وہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے، اور اس کو اگر ہم کنٹرول کریں، اس کا جو ہے لیول جو ہے ہم اس کو ایک خاص حد کے اندر رکھیں تو فالج کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا بلڈ پریشر ہے،
اور جو بلڈ پریشر جو ہے اس کو بھی کنٹرول کریں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے کولیسٹرول. کولیسٹرول جو ہے آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہماری جنک فوڈ. جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں, یہ پیزا, برگر اور شورما کھاتے ہیں, اور کھا کے پھر جو ہے ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے سیڈنٹری ہو گیا ہے. اب آپ کو جو سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے دیٹ از کہ اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے, کون سے ابھی سائنز ہیں اسٹروک کے جس میں ہمیں ایکٹیو ہو جانا چاہیے. یہ وہ ایجوکیشن ہے جو کہ میتھس لیول پہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اس کا ایک الگورتھم ہے جس میں ہم کہتے ہیں بی فیسٹ کے نام سے. بی سے ہمارے پاس بیلنس آتا ہے, اگر کسی کا بیلنس خراب ہوتا ہے. ای سے آئیز میں اگر پیشنٹ کو دھندلا پن دونوں نظر آنا شروع ہوتے ہیں. ایف سے اگر اس کے فیس آدھا چہرہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس کو لکوا بھی کہا جاتا ہے. اے اگر اس کے آرم میں ویکنس آتی ہے, اس کو اگر بولنے کا مسئلہ آتا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹائم جو ہے, اگر ان ساری علامات میں پیشنٹ پہلے 3 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے پاس آئے تو پوری دنیا میں جو علاج جو کہ ایف ڈی اے اپرووڈ ریکمینڈیڈ ٹریٹمنٹ ہے, جسے کہتے ہیں گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ آف چوائس فار دا پیشنٹ جو کہ اسٹروک کے ہوتے ہیں, فالج کے ہوتے ہیں, اسے ہم آئی وی ٹی بی اے کہتے ہیں. اب وہ پاکستان میں میتھس لیول پہ ہمارے شہر میں بھی موجود ہے, بڑے ہاسپٹل میں پاکستان پہ وہ فیسلٹی اویلیبل ہے. اس انجیکشن کا جو مین رول ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹائم ونڈو میں ہمارے پاس پیشنٹ آنا چاہیے. 3 گھنٹے کے اندر اندر پیشنٹ ہمارے پاس آ جائے تو ہم پیشنٹس کو انجیکشن لگاتے ہیں. اس کا جو مین میکانزم ہے یا رول ہے وہ یہ ہے کہ فالج ہونے کی وجہ سے جو دماغ کے ایریاز متاثر ہوتے ہیں یہ ان کو فردر ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اور بلڈ فلو کو دوبارہ سے ریسٹور کرتا ہے, جس سے مریض کی جو محتاجی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. سیکنڈری پریونشن اس کو ہم لوگ کہتے ہیں. سیکنڈری بچاؤ کی تدبیریں, ایک بار فالج ہو گیا اس کو بہتری کے لیے, اور دوبارہ فالج, جس کو ایک بار فالج ہو جائے اس کو دوبارہ فالج ہونے کا بہت زیادہ رسک ہوتا ہے. عام لوگوں سے اس میں رسک بہت زیادہ ہے, تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فالج 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس میں دماغ کے اندر خون کی نالی بند ہو جاتی ہے, جس کو ہم کلاٹ کہتے ہیں, کلاٹ آتا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے پوری دنیا میں جو چلتا ہے, خون پتلا کرنے کی دوائی جس کو ہم ڈسپرین یا لوپرین یا اسکارڈ کہتے ہیں. تو وہ لازمی اپنی استعمال کریں تاکہ دوبارہ فالج نہ ہو. دوبارہ خون گاڑھا ہوگا, دوبارہ شریان بند ہوگی تو دوبارہ کلاٹ بن جائے گا. پہلے کلاٹ کے بعد پیشنٹ ہو سکتا ہے سروائیو کر جائے, دوسرے یا تیسرے کلاٹ کے بعد سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے پیشنٹ باقی چیزوں کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. میں میتھک بال بھی لے رہا ہوں, میں میتھک بال کے سعودیہ والے انجیکشن بھی لگوا رہا ہوں فالج دوبارہ سے روکنے کے لیے, لیکن اپنی وہ ڈسپرین کی گولی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میرے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں ٹریٹمنٹ, اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں.